صبح کا وقت تھا اور شہر ابھی پوری طریقے سے جاگا بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ اس خاموش صبح میں ہم نے اپنا سفر سعیدو شریف سے شروع کیا۔ آج کا سفر عام نہیں تھا کیونکہ ہم جا رہے تھے ان پہاڑوں کی طرف جہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ سعیدو شریف سے ٹوپسین شنگلہ تک تقریباً 48 کلومیٹر کا راستہ تھا اور بائک پر یہاں تک پہنچنے میں تقریباً 1 hour and 50 minutes لگے۔ لیکن یہ صرف ڈسٹینس نہیں تھا، یہ دھیرے دھیرے شہر سے نیچر کی طرف ایک تبدیلی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، شہر کی آوازیں پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی اور ان کی جگہ لے رہی تھی پہاڑوں کی خاموشی۔ راستے میں کبھی گہری وادیاں نظر آ رہی تھی، کبھی دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ اور کبھی وہ چھوٹے چھوٹے گھر جو ان اونچائیوں میں بھی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے۔ ہر موڑ پر منظر بدلتا جاتا تھا، کبھی راستہ بادلوں کے درمیان سے گزرتا اور کبھی سورج کی روشنی پہاڑوں پر ایسی گرتی جیسے کسی فلم کا سینیمیٹک سین ہو۔ تقریباً 1 گھنٹہ اور 50 منٹ کا راستہ طے کرنے کے بعد ہم ٹوپسین شنگلہ پہنچ گئے۔ یہاں ہوا اور بھی ٹھنڈی تھی اور نیچر اور بھی زیادہ خوبصورت، لیکن ہمارا مقصد ابھی اور آگے کا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہم نے اپنی بائک کوربنڈ ویلی کی طرف موڑ دی۔ ٹوپسین سے کوربنڈ ویلی تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 20 منٹ لگے۔ راستہ پتلا ہوتا جا رہا تھا، ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف گہری وادیاں۔ کبھی کبھی صرف ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو مشکل میں ڈال سکتی تھی، لیکن ایڈونچر کا اصلی مزہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ جب ہم کوربنڈ ویلی پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دنیا سے بہت دور آ چکے ہیں۔ یہاں نہ شہر کا شور تھا، نہ ٹریفک، صرف ہوا، پہاڑ اور سکون۔ لیکن سفر کا سب سے مشکل حصہ ابھی باقی تھا۔ کوربنڈ سے مناگو تک کا راستہ اور بھی زیادہ رف تھا، پتھریلے راستے اور بائک کا ہر موڑ پر پھسلنے کا ڈر۔ کبھی بائک دھیرے چلانی پڑتی اور کبھی بس صرف بیلنس پر بھروسہ کرنا پڑتا۔ یہ وہ راستے تھے جہاں صرف ڈرائیونگ نہیں، ہمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کوربنڈ سے مناگو تک ہمیں پہنچنے میں تقریباً 30 منٹ لگے اور پھر ہم مناگو پہنچ گئے اور یہاں سے روڈ ختم ہو گیا۔ ابھی ہمارے سامنے تھا سپینوکوٹو کا ہائیکنگ ٹریل۔ اصل ایڈونچر اب شروع ہو رہا تھا۔ بیک پیک کندھوں پر تھا، سامنے لمبا راستہ اور چاروں طرف گہرے جنگل۔ سپینوکوٹو تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً 2 گھنٹے ہائیکنگ کرنی تھی۔ شروع کے کچھ منٹ آسان لگتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ہائیکنگ اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کبھی چڑھائی، کبھی پتھروں سے بھرا ہوا ٹریل اور کبھی ایسے تنگ راستے جہاں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ 2 گھنٹے کی یہ ہائیکنگ صرف فزیکل چیلنج نہیں تھی، یہ صبر کا بھی امتحان تھا۔ کبھی تھکن محسوس ہوتی، کبھی سانسیں تیز ہو جاتی، لیکن جب ہر بار نظر اوپر اٹھتی تو سامنے کا منظر سارا تھکان بھلا دیتا۔ جنگل کی خاموشی میں صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی دور کسی پرندوں کی آواز اور کبھی پیڑوں کے درمیان چلتی ہوا کی ہلکی سی گونج، جیسے نیچر خود ہم سے بات کر رہا ہو۔ اور پھر لمبے سفر اور مشکل ہائیکنگ کے بعد آخر کار ہم سپینوکوٹو پہنچ گئے، ایک ایسی جگہ جہاں صرف سکون تھا، ٹھنڈی ہوا، کھلے پہاڑ، گہری خاموشی اور نیچر کا وہ حسن جو کبھی کیمرہ پوری طریقے سے کیپچر نہیں کر سکتا۔ اس لمحے صرف ایک ہی احساس تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں آسان راستوں پر نہیں ملتی۔ سپینوکوٹو کا یہ سفر بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔
تو اگر آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن ضرور سے دبا دینا. شکریہ.